الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم اسلامی بھائیو بہنوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ذو الحجہ کا مہینہ آخری مراحل میں ہے. اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا. یہ مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، مقدس اور محترم مہینے. ان میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے. 4 مہینے ہیں، 3 یہ ایک لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. ایک مہینہ شعبان کے مہینے سے پہلے رجب المرجب کہلاتا ہے. ان 4 مہینوں میں خاص کر رجب میں عرب کے لوگ عمرہ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس مہینے کو محترم ٹھہرایا گیا کہ اس میں کوئی جنگ و جدال نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. عمرہ کرنے والے امن و سکون کے ساتھ عمرہ ادا کر سکیں. جاہلیت کے زمانے میں بھی، بلکہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لیل و نہار کا جو نظام قائم فرمایا ہے، تو اس نظام میں ان 4 مہینوں کو مقدس قرار دیا گیا ہے. 12 مہینے اسی وقت سے مقرر کی گئے. سولر کیلنڈر کے لحاظ سے بھی 12 مہینے ہیں اور لولر کیلنڈر کے لحاظ سے بھی، یعنی قمری کیلنڈر کے لحاظ سے اور اسی طریقے سے جو شمسی نظام ہے اس کے اعتبار سے. تمہارا یہ مہینے قمری لحاظ سے ہیں، سال میں 10-11 دن کا فرق پڑتا ہے. پھر یہ سال میں یہ گھومتے رہتے ہیں. کبھی یہ مہینے سردیوں میں آتے ہیں، کبھی یہ گرمیوں میں آتے ہیں. رمضان مبارک بھی اور حج کے مہینے بھی. تو یہ چاند بھی ایک کیلنڈر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اس چاند کو دیکھ کر ہی ہم روزہ رکھتے ہیں، چاند کو دیکھ کر ہی ہم افطار کرتے ہیں، یعنی عید مناتے ہیں. چاند کے اوپر اس کے حساب پر ہمارے بہت سے احکام جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں. سورج کا بھی حساب یہی ہے، بہت سارے ہمارے احکام سورج کے تھرو بھی. غروب آفتاب اور طلوع آفتاب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر ہی ہم نمازیں ادا کرتے ہیں. کب زوال ہوا، کب نماز کا وقت شروع ہوا، یہ ساری چیزیں پھر کیلنڈروں میں ہم بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ مہینہ جو اشہر حرم بھی ہے، ذوالحجہ، محرم الحرام، ان مہینوں میں بہت اہم واقعات رونما ہوئے ہیں. خاص کر ذوالحجہ میں جو ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، اسلام کی بہت بڑی عبادت اس میں سے انجام دی جاتی ہے، جس کو ہم حج کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جس کے بارے میں گزشتہ کئی جمعوں میں باتیں ہو چکی ہیں. پھر اس کا ایک حصہ وہ قربانی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی یادگار ہے. ہر سال ملینز کے حساب سے جانور قربان کیے جاتے ہیں. یہ قربانی کا جذبہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی روحانی اولاد کے اندر
اس کو جاری و ساری کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر اس قربانی کے جذبے کو جاری و ساری رکھا تا قیامت یہ چلتا رہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے روحانی اولاد میں بھی یہ جذبہ قائم و دائم ہے. لوگ اپنا وقت پھر اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. یہ اس قربانی کا جذبہ ہے، یہ اظہار ہے. آپ کی روحانی اولاد میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ چیز ہمیں اظہر من الشمس کی طرح نظر آتی ہے. صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں ہماری تعریف کے وہ محتاج نہیں ہیں، ہماری مدح کے محتاج نہیں ہیں. وہ اتنے کام کر گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا وہ کسی کے بھی محتاج نہیں. رب کائنات نے ان کے بارے میں تو قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی بار فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رب کائنات ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی. اتنے کام کر گئے. کچھ شخصیات صحابہ میں ہیں جن کی قربانیاں بہت بڑی ہیں. انہوں نے اپنی جانیں قربان کی. بہت سارے نام ہیں لیکن ان میں گزشتہ جمعہ ہم نے حضرت عثمان کا تذکرہ کیا کہ سن 36 ہجری کو ان کی شہادت ہوئی تھی، جس نے 12 سال خلافت کے فرائض سر انجام دیے. 12 سال. لیکن ان سے پہلے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس نے 10 سال خلافت کے فرائض سر انجام دیے. مستشرقین نے لکھا ہے کہ اگر عمر 10 سال اور زندہ ہوتے تو اسلام کے سوا کوئی عزم نہ ہوتا. یہ بھی آپ کو معلوم ہے مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے دی 100 میں 50 نمبر پر عمر کا ذکر کیا. انہوں نے اس کتاب میں بڑی بڑی شخصیتوں میں سے بڑی بڑی شخصیتیں دنیا میں جن سے لوگ متاثر ہوئے، جنہوں نے سوسائٹی کو متاثر کیا، ان کا امپریشن پڑا. ان میں نمبر 1 وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے. تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. دوسرے پر وہ نیوٹن کا ذکر کرتا ہے. یعنی دنیا میں جو جن لوگوں نے اپنا تاثیر چھوڑا ہے وہ سب سے زیادہ. حالانکہ وہ عیسائی ہے، اس کے باوجود بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر متاثر ہے. آگے اس کتاب میں نے اس کے آرٹیکل پڑھے، وہ لکھتا ہے کہ ایک ہی شخصیت ہے جو دنیا میں آئی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دونوں فیلڈ میں کامیاب رہی ہے. دونوں فیلڈوں میں، سیکولر فیلڈ میں بھی اور ریلیجس فیلڈ میں. اس کے الفاظ ہیں دونوں فیلڈ میں. دیکھو ہر فن مولا تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں تاریخ کے اندر وہ لوگ جو سیکولر طور پر آئے ہیں بہت سارے لوگ آئے ہیں. ریلیجیس فیلڈ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا کردار ہے، حضرت یحییٰ کا بھی ہے، اور بھی رسولوں کا نبیوں کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، بہت سارے نبیوں کا. لیکن دونوں فیلڈوں میں کامیاب جو ہے وہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ حقیقت ہے جس کو وہ بھی مان گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لے کر آئے، ٹوٹل اور فائنل انقلاب، جس میں ہر چیز بدل کر رہ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی بدل دیا. لوگوں کی شامیں بدل گئی، صبح بدل گئی، دن بدل گئے، راتیں بھی بدل گئی، کھانے پینے کا طریقہ بدل گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم حدیث یاد کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہمارے مولوی صاحب ہمیں سکھایا کرتے تھے. وہ حدیث یہ تھا کہ کھانے پینے کے بارے میں، بسم اللہ کل بسم اللہ کل بیمینک کل مما یلیک.
یعنی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کرو. تعلیم ہے اسلام کی. دیکھو اللہ کا نام لے کر، اور جس نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کھانا کھاؤ، اس میں برکت ہوگی. ہر کل مما یمین کا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے. ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرو. کل مما یلی کا، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. بچوں کو اگر ہم یہ تعلیم دیں شروع سے، ماں باپ کو یہ بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے. بچے اکثر پتہ کیا کہتے ہیں، اگر چاول ہو تو ادھر ادھر ہاتھ مار دیتے ہیں. ان کو کہا نہیں، اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسرے کھانے کو خراب نہیں کرو، ویسٹ نہ کرو. طریقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں. یہ تعلیمات یہ کوئی معمولی باتیں نہیں، بہت اہم باتیں. تو صحابہ کو چینج کیا. تو 360 بتوں کے پجاری تھے، ایک اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دیا. خود نے تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، دوسروں کے رہنما بن گئے. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. یہ ریولیوشن ہے، یہ انقلاب ہے. اس کو انقلاب کہتے ہیں. لوگوں کے اعتقاد بدل گئے، عبادات کا نظام بدل گیا. تو جو باطل پرست تھے، جب یہ انقلاب آیا تو وہ زیر زمین چلے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملائے اعلیٰ کی طرف مراجعات کے بعد انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. ایک ہنگامہ برپا کیا. کذاب جھوٹے مدعیان نبوت بھی سامنے آ گئے، مانعین زکوٰۃ بھی سامنے آ گئے. ان سب کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پھر ایک شخصیت کو چنا جس کو ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے ان تمام فسادیوں کو قابو کیا، اس فساد کو رفع کیا. 2-2.5 سال ان کی خلافت رہی ہے. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے وہ اس لیے سے چلے گئے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حکومت کی، خلافت کے فرائض سر انجام دیے، اس شان کے ساتھ سر انجام دیے. کیا ہی بات ہے. ان کے اندر وہ صلاحیتیں تھیں، وہ استعدادات تھے، وہ اوصاف تھے جن کی بنا پر ایک مرتبہ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا نا، نبوت کے سلسلہ جاری ہوتا تو یہ عمر ہو سکتا تھا. لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے میں جو مجھے بھیجا گیا. تو یہ وہ عمر ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جولی پھیلا کے اللہ سے مانگا تھا. جولی پھیلا کے حضور نے دعوت دی تو بہت سارے صحابہ اسلام قبول کرتے چلے گئے. ان سے پہلے تقریباً 40 نفوس مسلمان ہو چکے تھے، اسلام کے سائے رحمت میں آ چکے تھے. 40. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن وہ حضور کی دعا بن کر آئے. اس لیے کہا جاتا ہے وہ مراد رسول ہیں. کیا ہے؟ مراد رسول ہیں. اللہ کے رسول نے خصوصی طور پر اللہ سے دعا کی کہ اللہ، اور دعا کے الفاظ ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب ام بعمر بن الہشام. پروردگار اسلام کو عزت دے دے، اسلام کو سربلندی عطا فرما، اسلام کی جان میں جان ڈال. اتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، ابو بکر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، یہ بڑے بڑے عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ مسلمان ہو چکے ہیں. لیکن اسلام کی جو گاڑی ہے وہ اسپیڈ نہیں پکڑ رہی ہے، ابھی اسپیڈ نہیں پکڑ رہی. 4-5 سال گزر چکے ہیں، بہت تھوڑے لوگ اسلام کی طرف آئے ہیں. تو حضور نے پہ یہ دعا کی پروردگار عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما،
تاکہ اسلام کی جو گاڑی ہے یہ اسپیڈ پکڑ لے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے. جب قوی انسان، جب مضبوط انسان اسلام کی طرف آتا ہے نا، اس کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی آتے ہیں. کمزور آدمی آئے ٹھیک ہے، اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر ہے، اللہ اس کو جزا دیں گے، لیکن لوگ اس سے اتنے متاثر نہیں ہوتے. اس لیے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں جو طاقتور ہیں یہ دعا بھی کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ اسلام کی طرف آئیں، جس کی وجہ سے اسلام کو فائدہ ہو. دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. تو اسلام کے لیے اللہ کے رسول نے ان کو اللہ تعالیٰ سے جھولی پھیلا کے مانگا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس کے ساتھ میں جوڑ لگا دوں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض وفات میں خلافت کے لیے جن کو چنا وہ بھی عمر بن الخطاب ہے. مرض وفات میں انہوں نے وصیت لکھائی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں لکھو. جب انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ، یہ کہہ کر ان کو غشی تاری ہو، وہ بے ہوش ہو، بیمار تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا میرے بعد خلیفہ عمر ہوں. جب وہ ہوش میں آئے پوچھا کیا لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ لکھ دیا. انہوں نے جزاک اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں زبان پر کہہ نہیں سکا تھا لیکن یہی بات تھی. پھر صحابہ کا اجتماع بلایا، اس کو سر بمہر کیا. اب یہ دو بندے ہی جانتے ہیں کہ کس کا نام لکھا گیا ہے. مسجد نبوی ہے، صحابہ کا اجتماع ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں نے اپنے بعد تمہارے لیے خلیفہ کا نام لکھ دیا ہے اور میں نے اس کو سر بمہر کر دیا ہے، کیا تمہیں یہ قبول ہے؟ ایک آواز آتی ہے لا، نہیں. جب دیکھا گیا تو حیدر کرار ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا الا عمر، اگر عمر کا نام ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی اور کا ہم نہیں مانتے. یہ ہے رحماء بینہم، یہ ہے کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں یہ لوگ نرم دل بھی تھے، رحم دل بھی تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے. کون اس پوزیشن کا حقدار ہے، کون خلافت کے اس نظام کو چلا سکتا ہے، یہ سب جانتے تھے. بات زیادہ وہی انگلش میں آپ کے سامنے باتیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کو فالو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسلام جو ہے انہوں نے جو خدمت انجام دیا ہے، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. My dear respected brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The month of Dhul Hijjah is most commonly known to hold the Hajj pilgrimage, where all the pilgrims, they attend to Saudi Arabia and take part and have to sacrifice a lot in order to actually complete it. The Hajj itself is a commemoration and a remembrance of Ibrahim alayhi salam, who he himself had to endure a lot of sacrifices throughout his life. Last week the Imam spoke about Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, who also had to sacrifice a lot for Allah subhanahu wa ta'ala and Islam at large. In our Islamic history, one who was promised Jannah, and that is Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Umar radiyallahu anhu was martyred on the 1st of Muharram, religion of Islam, to bring strength and to bring power to the religion. And it so happened that Umar ibn Khattab was the one who was destined to accept this message. And we see that from becoming one of the most
staunchest enemies of Islam to becoming the biggest supporter. We see the power of dua, especially the power of the dua of a prophet. And we should always remember that we should never judge a book by its cover, that everyone has the ability to be guided. Everyone has the ability to seek guidance and become guided by Allah subhanahu wa ta'ala. We just need to give them that opportunity and not just look at them and say, you know what, this person, he's gone so astray, he's gone completely off the path. He began to feel very strong. He began to make da'wah openly to the non-Muslims. The Prophet and the Sahaba now came to the Kaaba to pray for the first time. It was because of Umar accepting their religion, which was what allowed them to actually pray openly and pray in the Kaaba, where before they weren't allowed to. This was the bravery and the power and the influence that Umar ibn Khattab had within Mecca. Umar even went to the house of his uncle Abu Jahl, who was a great enemy of Islam, and told him, I believe in Allah and His Messenger. Until the migration to Medina, Umar radiallahu anh did much da'wah work. After the Prophet had left Mecca, Umar first made tawaf of the Kaaba before leaving himself, and did it in front of the disbelievers. Then he addressed them by saying, O disbelievers, do not say tomorrow that Umar had run away and is hiding. If you want to make your children orphans and your wives widows, then stand in my way and try to stop me. To this, the disbelievers had no reply. And another lesson that we can take from this is that in a world where Islam has become very strange, the practices of Islam have become very strange, we must never compromise our principles and our belief. We should be brave in what we believe in, and we should have complete faith and trust in Allah subhanahu wa ta'ala that what we are following is the only correct path. Only then can we show such bravery in such difficult and strange times. In Medina, after the Hijrah, the Muslims met to pray in Jamaat, but it proved difficult to call them all together. It was Umar's suggestion to make the adhan, and today we all call the adhan before every single salah. So, because of us calling adhan everywhere in the world, pretty much every single minute, there must be an adhan being called somewhere on this globe. Umar radiallahu anh is the one who is attaining some reward from that good deed. And this is the concept of sadaqah jariyah. It's almost like an investment into your akhirah, which is that you invest now and Allah subhanahu wa ta'ala will give you the rewards in the akhirah. This is what Umar radiallahu anh did. When Abu Bakr radiallahu anh passed away, Umar became Khalifa, and he was Khalifa for 10 years and 7 months. During this period, he performed many great acts which have become part of our history. The most important duty of the Khalifa was to monitor the work of the governors of the provinces and protect the moral standards of the Muslim people. Umar insisted that his governors should set the example for the people, and he wrote a circular to them saying, I did not send you as a ruler or a commander, but I sent you as a helper of the people, and you should respect the rights of the people. Every governor had to promise before taking office not to ride expensive Turkish horses, not to wear thin and expensive material as clothes, and not to have guards on the gates of their houses. As Umar said, your doors should always be open for needy people. It was never the case that there was a certain rule for the rulers and that there was a certain rule for those who were being ruled. Everyone had the same rules, and Umar radiallahu anh made sure of that. This is what we call complete justice. The elections have just gone, and we see that our leaders are nothing like that. They do one thing, and we are told to do a completely different thing. But Umar radiallahu anh, and historically speaking, pretty much all the Islamic rulers followed the same agenda, which was that rule the way, make sure that the rules that you ask your people to follow, you also follow those rules. Once Umar radiallahu anh received a complaint about the son of Amr ibn As, who was the governor of Egypt. The complaint was that his son had beaten the person who had made the complaint. The son of Amr ibn As was found guilty. Umar told the complaint to give the son 100 lashes. Then he said, the people are not the slaves of the governor, but the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. Another governor of Egypt, Ayaz ibn Ghanam, was the subject of complaint. He had worn extremely expensive clothes and had guards on the gates of his house. Umar sent his investigators to check this information, and it was confirmed to be true. The governor was commanded to wear the same clothes in front of Umar.
When Umar radiallahu anh saw him, he ordered the governor to change into thick, rough clothes and take some goats and sheep into the desert and live there with them. The governor remarked, "Dying is better than doing this," and he began to feel ashamed. Umar forgave him on the understanding that he would receive no more complaints about him. One final thing to say about Umar ibn Khattab, after such a beautiful and illustrious life that he had, was that one day when he was delivering the Jumma Hutba, one of the attendees stood up and said to him that, the thawb that you are wearing, we are all clothes come into, materials come into Medina, and we all the materials are distributed equally. However, the thawb that you are wearing, it cannot be made from the cloth that we were given. You cannot make such a huge piece of clothing from such a small piece of cloth that we were all given, or we should have been given. So he caused people to believe that Umar ibn Khattab had been given some extra piece of clothing, or he had taken some extra for himself. But Umar, after hearing this, he stood up and he pointed towards his son, who then answered this man and said that I have also donated my clothing to my father. So the main thing to see here is that as a ruler, Umar ibn Khattab, before holding his people accountable, he would hold himself first and foremost accountable. He would always do things which would always keep him humble and not become arrogant. And this was the ruler and the man that he was. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala that what has been said today, we are able to take lessons from. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Please stand from the prayer.